بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملاحظہ فرمائیے، پوسٹ لگ چکی ہے من مرضی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ جیو، ہر پل جیو کی پیشکش آپ دیکھ رہے ہیں اور سنیں گے بھی۔ ریو یہ کس نمبر ہے؟ 25 اس کی کہانی اور اس کا ریو ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، غور سے دیکھیے، غور سے سنیے، کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہر چیز کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو یہ سوجا نام ہے اس کا، جو فرسٹ پہ کھڑا ہے، اور اس کا نام سوجا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، تھوڑا سا اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، یہ ریو کا ہی قصہ ہے۔ ریو میں یہی ہے، آپ نے سنا ہوگا، بالکل پکی بات ہے یہ۔ ایک تو ہے، ایک تو ایسا ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا، وہ مثال بہت ہی گندی ہے، کہہ دوں تو وہ آپ لوگ برا مانیں گے۔ تو یہ ہے کہ دو ملا میں مرغی حرام، یہ بہت پیاری مثال ہے۔ آپ بولیں یہ دو ملا میں مرغی حرام کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ دو ملا تو ایک یہ منشا، ایک ملا ہے، اور دوسرا ملا ہے وہ اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ تو شادی کی ہے، یہ دو ملا ہو گئے، اور خود جو ہے مرغی بنا ہوا ہے بیچ میں، پس رہا۔ اچھا چلیں، آپ ریویو سٹارٹ کرتے ہی تھوڑا شغل تو کرنا ہے نا کہ آپ کا ذہن بنے، ریویو سننے کے لیے، کامنٹ کرنے کے لیے، سبسکرائب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی سٹوری اب چلتی، ریو ہوتا ہے اب کیلیفورنیا کانکر یو ایس اے۔ اچھا جی، اس کے بعد سوجا، اس کا نام سوجا ہے، اس کے بعد سوجا اور منشا کو اس کے ماں باپ کے یہاں لے کے جاتا ہے، اترا کے جاتا ہے، بہت شوق کر کے، بہت میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو گاڑی میں لے جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یار، اب میں جال میں آ گئی ہوں، پھنس گئی ہوں مچھی کی طرح، اس کی مرضی ہے اس کو باہر نکالے یا مرضی ہے پانی میں ڈالے، تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور جانے کے بعد دروازہ کھول کے کہتے جائیں اور میں لینے آ جاؤں گا، دیکھو دھوکہ نہیں دینا، یہ بات کرتی رہتی، مجھے گیٹ تک تو لے آئے، پھر اترتا ہے، اترنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے گیٹ تک چلتے ہیں لوگ، گیٹ پہ گھنٹی بجاتا ہے یہ، اس کے بعد اس کی ماں کی آواز آتی ہے اندر سے، وہ باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے، حیران ہوتی ہے، اوہ میری بیٹی آئی ہوئی، آئے ہائے ہائے، وہ حیران ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں، سلام دعا ہو رہا ہوتا ہے، اسی دوران سے اس کا باپ کا پیچھے سے آواز آتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، سنو میری بات، اگر تم نے اپنے مہمانوں کو گھر میں لیا تو تمہاری تو ہو جائے گی چھٹی، سمجھ آ رہی؟ خبردار، وہ کر کے چلا گیا، کہہ کے اب یہ دروازہ اس کی ماں کو مجبوراً بند کرنا پڑتا ہے، اس کو رہنا ہے نا، اس بڑھاپے میں در بدر تو نہیں ہونا۔ اور یہ پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، منشا اس کو دیکھتی ہے، سوجا اس کو دیکھتا ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر آخر میں گاڑی میں بیٹھ کے یہ جا وہ جا ٹر جا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں جا کے سامان پیک کرتا ہے
اب پیک کرنے کے بعد بولتا میں دادا جان یاد آ رہے، نانا جان جو بھی ہے اس کو وہ یاد آ رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے اچھا تم ادھر تو نہیں جا رہے ہو، اپنی نکاح کیے ہوئی بیوی کے پاس جا رہے ہو نا؟ اب مجھے پتہ ہے بہانہ کر رہے ہو۔ بولتا بس میں جا رہا ہوں اور تم ادھر رہو، تو کرام والی نہیں، یہ نہیں ہے، میں کیا کروں گی اکیلی؟ بولے میں کر دوں گا۔ یوں کر کے یہ اپنا بیگ لے کے چلا جاتا ہے، یہ جا وہ جا۔ ادھر اس کا بھائی بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتی ہے، بیٹھتا ہے بڑے غور سے، وہ بھی دیکھتا ہے، غصے سے کہتا نہیں، اور وہ پھر اس کے بعد بولتی ہے یہ تم نے غلطی نہیں کی، تم نے نکاح کیا، نکاح اتنا آسان نہیں ہے اس کو چھوڑ، اور تم کہتے ہیں مجھے غلطی ہوئی گیا تو میں غلطی کو سدھاروں گا، کیسی بات کر رہے ہو؟ بہرحال اس کو وہاں سے تو جھڑک کے باہر نکال دیتی، اور اس کا بھائی بھی جو ہے بڑا غصے میں ہے، لیکن کیا کرے، بہن کا بھی غم ہے اس کو۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا کام۔ اس کے بعد وہ جو ہے اپنے اماں جان آ گئی، کس کی؟ یہ اس کی اپنے اماں جان جو ہے زہرہ کی ساس، اور اس کی حمزہ کی بیوی، اس کی اماں آ گئی۔ اور اماں تمہیں پتہ ہے شروع سے ہی اس کا منہ ٹیڑھا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ایک لکھوا بیماری ہے، شاید آپ لوگ کو معلوم ہوگا، منہ چوڑا کے چوڑا جیسا ہوتا ہے ایسی ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے بیماری ہے، ہر وقت جو ہے نا بس اب اس کا بس نہیں چلتا، اور ظلم کی انتہا کر دیتی ہے، بس یہی کہتی ہے میں پکاؤں گی، میرے بیٹے کے پاس آ گئی۔ اب یہ ایک زلزلہ آ گیا اس کے یہاں، خوشحال اتنے بڑے مکان میں رہ رہے تھے، بہرحال وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، بگاتی ہے، پھر بڑی بڑی ڈائلاگ مارتی ہے، پھر اس کو بولتا ہے یونیورسٹی جانا لیٹ ہو رہا ہے، ابھی پڑھاؤ گے کراؤ گے، پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں کرتی ہے۔ بہرحال ایک نہ ایک دن تو پٹری پہ آ ہی جائے گی، یہ بچہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد وہ لے جاتا ہے اپنا اور یونیورسٹی کی طرف۔ تو وہ جو مجنوں ہے، ایک مجنوں پیدا ہو گیا پرانا یونیورسٹی والا، گاڑی میں سے دیکھتا ہے، کرتا ہے، کبھی ٹیلی فون کرتا ہے، اور یہ بھی جو ہے اس کے ٹیلی فون سے بات کرتی، جو مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اور وہ پھر جاتی ہے وہاں، جب اس کی ڈانٹ پڑتی ہے اس کی حمزہ کی ماں سے، تو گارڈن میں بیٹھتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں وہ اس کے نانا جان وہاں آ جاتے ہیں، قریبی گھر ہے، بولتا میں یہیں آتا رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے آپ کو، کوئی بات چیت ہوتی ہے ان کی، اب آگے بات پتہ نہیں لگتی کیا ہوا۔ بہرحال اس کے بعد یہ پھر واپس گھر آتی ہے، اور اب دیکھیے آگے، کیونکہ یہ ریو اتنا ہی ہے اس کا، آگے ریو اتنا ہے نہیں کہ جو میں آپ کو زبردستی اس کو گھسیٹوں، کیوں؟ گھسیٹنے کی چیز ہوتی گھسیٹ لیتے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے سوجا کیا کر رہا ہے، دو کشتی کا سوار ہے، اور دو کشتی والا ہمیشہ ڈوبتا ہے، لیکن یہاں تو لوگوں نے چار چار کشتیاں لی ہوئی ہیں، لیکن ٹھاٹھ سے گھوم رہے ہیں، چار شادی والے ہیں۔ تو بہرحال یہ مثال تو ہو گئی ختم۔ اب آپ دیکھیے حمزہ جو ہے وہ تو خیر تھوڑا بہت اس سے کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے نانا کے پاس پہنچ گیا، اور وہ نہیں چاہتی، اس نے تو اس کو ویسے ہی کو کیا، اور بھائی بھی جس کا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ شادی کرتا ہے ادھر، کیونکہ اس سے ٹیلی فون میں بات ہوتی تو یہی کہتی ہے کہ تم جو ہے اس سے معلوم کیا اپنی جس سے نکاح کیا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اس سے پہلے راضی نہ تو کرو، پھر مجھ سے بات کرو، کیونکہ یہ تو بہت تیز ہے، ایسے نہیں اس کو گھیرے میں لیا۔ چلیں پھر
اچھا تو ہم چلتے ہیں، خدا حافظ.